جی میں ایک مقامی بہت ہی خوبصورت سے بینکویٹ کے باہر موجود ہوں، اور اس بینکویٹ میں جماعت اسلامی نے کراچی بھر کے اپنے منتخب نمائندوں کو یہاں پر مدعو کیا ہے، ظہرانہ اور استقبالیہ دیا ہے اور ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی ہے۔ تو اس بلدیاتی کنونشن کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہاں پر جو منتخب نمائندے موجود ہیں مختلف یوسیز کے اور مختلف ٹاؤنز کے، ان سے ہی بات کریں گے اور جانیں گے ان کے علاقوں کے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کس طرح سے میدان میں موجود ہیں۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں پیپلز پارٹی کی روایت جو برقرار رہی ہے مینڈیٹ چوری کی، وہ یہاں بھی یہی ہوا ہے UC2 وہاں بہار کالونی لیاری میں، کہ پیپلز پارٹی نے پوری کراچی کی کیبنٹ نے مل کر کے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم چیئرمین تو نہیں لا سکے، لیکن 9 ہمارے کونسلرز ہیں، منتخب نمائندے ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ ان کا جو مینڈیٹ چوری انہوں نے کیا ہے ان کے حلق سے نکالیں گے اور انشاءاللہ عوام کے سارے مسائل حل کر کے ان کو دکھائیں گے۔ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں پانی کا ہے، صفائی کا ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی پورے کے پورے 9 کونسلرز میدان عمل میں موجود ہیں۔ ان کی دھاندلی، ان کے مینڈیٹ چوری کرنے کے باوجود عوام ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا ہے یہ اس پہ پشیمان ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پیپلز پارٹی کی کوئی جو ہے وہ انوالومنٹ موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ بغیر کسی دھاندلی کے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی پوری UC ہم نے کلین سویپ کی ہے۔ چیئرمین، وائس چیئرمین اور چاروں وارڈ کونسلر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جیتے ہیں۔ اور یوتھ امپاورمنٹ کی جہاں تک بات کی جائے تو میں اس کی سب سے بڑی مثال خود سے ہوں، کہ جس طریقے سے جماعت اسلامی نے مجھ پر اعتماد کیا اور جماعت اسلامی نے مجھے میری صلاحیتوں کو جلا بخشا اور میری صلاحیتوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جہاں پہ میں ان کو شوکیس کر کے شہر کراچی کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ تو ایسے موقع پر میں جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ اور بھی شہر کراچی کے اندر نوجوان قیادت کو موقع فراہم کیا کہ وہ اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اس شہر کی بہتری کے لیے اپنا حصہ و کردار ادا کر سکے۔ دیکھیے ہمارا پورا پینل مسائل کو حل کرنے کے لیے پہلے بھی جو ہے وہ میدان عمل میں موجود تھا اور اب بھی میدان عمل میں موجود ہے۔ اس وقت جو بنیادی مسائل ہیں اس میں پانی کی عدم فراہمی ہے، اس میں سیوریج کا مسائل ہیں، اس میں کچرے کی جو ہے کچرے کو تلف کرنا، یہ اس کے مسائل موجود ہیں۔ تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہماری ٹیم جو ہے وہ UC آفس میں بیٹھ بھی رہی ہے اور عوام کی جتنی بھی جو شکایات ہیں ان کو ایڈریس بھی کر رہی ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ اور الحمدللہ ریزرو سیٹ پہ بھی ہم نے جو ہے وہ ایک لیڈی کونسلر کے ساتھ ایوان میں 2 افراد کی تعداد موجود ہے۔ اور جیسا کہ شہر کراچی میں لوگوں نے دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن، پھر اس کے بعد میئر کا الیکشن، سب میں جس طرح جو ہے وہ بے ضابطگی کی گئی ہے، تو وہ انتخابات خود بھی ایک سوالیہ نشان ہیں اور ملک بھر میں جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بات بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں شہریوں نے جو مینڈیٹ جماعت اسلامی کو دیا ہے اس کو کسی صورت جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اچھے طور پہ اپنے جیتے ہوئے ٹاؤنز میں اور جن ٹاؤنز کو نہیں جیتے اور وہاں کی یونین کاؤنسلز کو اپنے سٹی کاؤنسل کے اراکین کی مشاورت سے فیسیلیٹیٹ کروائیں گے۔ اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی نے جو پلان کراچی کو قبضہ کرنے کا اور کراچی کے مینڈیٹ کو رد کرنے کا بنایا، اس کا جو ہے وہ کارکردگی، تعمیر اور ترقی سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ میرے ساتھ اس وقت جماعت اسلامی کی منتخب خواتین کونسلر مختلف UCs کی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی UCs کے اندر کون سے مسائل اس وقت خواتین کو درپیش ہیں اور کراچی کے اندر خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی رائے میں خواتین کے اصل جو مسائل ہیں وہ ہیں کیا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خواتین کے جو مسائل ہیں وہ سبھی اس وقت جان رہے ہوتے ہیں کہ بے تحاشا ہیں۔ اس وقت اگر وہ باہر نکلتی ہیں تو ان کا بہت بڑا جو ایک مسئلہ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ بہت ایزیلی سفر بالکل بھی نہیں کر سکتی ہیں، گھر سے باہر نکلنے میں انہیں بالکل بھی سہولت نہیں ہے۔
تو ایک تو یہ اس طرح کے مسائل، پھر اگر گھروں کے اندر بھی اگر خواتین موجود ہیں تو ان کے لیے بھی بے تحاشا ظاہر اس طرح کے مسائل ہیں کہ ان کے جو اس وقت جو معاشی جو مسائل ہیں ان سے ظاہر کہ خواتین بھی بہت بے تحاشا متاثر ہیں، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، تو ان سارے مسائل کو لے کر خواتین بے تحاشا پریشان ہیں۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی فیلڈ کے اندر موجود ہے، خواتین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، خواتین کے مسائل کو ہم جانتے ہیں، تو انہی مسائل کو انشاءاللہ تعالی ہمیں حل کرنے کی طرف بڑھنا ہے، اور ان مسائل کو انشاءاللہ ہم جماعت اسلامی ہی ہے جو ان مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ بیسیکلی خواتین کے مطلب مسائل سے کوئی بھی اس وقت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو یہ خواتین کے مسائل معلوم نہیں ہے۔ خواتین ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، مطلب ہمارے اسپتالوں کی حالت زار، ہمارے اسکولز اور مطلب ہمارے علاقے جہاں پر خواتین جو ہے وہ روزانہ سفر کرتی ہیں اور مختلف قسم کے مسائل سے گزرتی ہیں، تو میں کوشش کروں گی کہ خواتین کی کونسلر کے حوالے سے ان کے مسائل کو سامنے لاؤں اور ان کے لیے کچھ کروں۔ If you talk about the youth, the problems that the youth are facing especially in Karachi, so I guess we cannot ignore this fact that youth constitute more than 60% of the population of Pakistan, and a majority of them are upset about the current political instability and the economic situation of Pakistan, and we as women councillors will especially aim at targeting these youth and integrating them in the political stream and giving them a vision so that they can be a better part of this system in Pakistan. As a women councillor, if we talk about the problem that the women, especially girls in Pakistan, in Karachi, in our area are facing, so I guess it's safe to say that girls, they are facing transportation issues. The points issued by the government university, they are absolutely not enough. Or secondly, the public transport is not sufficient. If we talk about the recent red buses and those pink buses, they are absolutely insufficient for the humongous population of Karachi. And I mean, it's a very common thing that girls every day they are facing harassment in buses and public transport. And we as women councillors will try to integrate and incorporate solutions for this majority of Pakistan. صرف لڑکوں سب پوری یوتھ سے اوور آل میرا یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اسلامی نے آپ ہی کے لیے اپنے فورم پر آپ ہی کے سے تعلق رکھنے والے نسل کو نمائندگی دی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اساس پاکستان سے نزدیک ہو جائیں، کیونکہ یہاں ہمارا کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ لے کر چلیں بنیاد پاکستان کو، اساس پاکستان کو، جو پاکستان کے نعرے میں موجود ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اساس، وہ بنیاد ہم سے کہیں مس ہو گئی ہے، اور ہمارا 60% ابو دین 60% یوتھ اس وقت طاغوتی طاقت کے شکنجے میں تو نہیں کہہ سکتی، لیکن لرزاں ہیں، وہ لمحے لرزہ ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں کہ وقت نہیں جاتا کہ اللہ نہ کرے ان کی طاقتوں کو طاغوت اچک لے۔ اس سے پہلے جماعت اسلامی نے بنو قابل پروگرام سے لے کر اب یہ الیکشن کے اندر نوجوانوں کی نمائندگی تک سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ میک شیور کرنے کی کوشش کی کہ ہم ان نوجوانوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ان کو بنیاد پاکستان کے قریب ترین لائیں گے، اساس پاکستان کے قریب ترین لائیں گے انشاءاللہ، اور یہی ان کو لانے کا ہمارا مشن ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ پوچھا کہ ہمارے علاقے کی خواتین کے کیا مسائل ہیں۔ سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو عام خواتین ہیں، جو ایک عام عورت ہے، وہ گھر میں پانی، بجلی، گیس کے مسائل سے باہر آ ہی نہیں پاتی کہ جو وہ اپنے بارے میں سوچے۔ تو میرا سب سے اہم مدعا یہی ہے اور میری سب سے اہم کوشش یہی ہے کہ میں ان عورتوں کو اس بات پہ آمادہ کروں کہ وہ اپنے نجی مسائل کے بارے میں سوچیں، وہ اپنی بنیادی تعلیم کے بارے میں سوچیں، وہ یہ سوچیں کہ ان کو دین کے حوالے سے کیا کیا بنیادی اور ضروری معلومات حاصل ہونی چاہیے، اور کچھ وقت کے لیے وہ ان تمام ڈومیسٹک چیزوں سے باہر نکل کے بینگ اے مسلمہ، بینگ اے ہیومن، اپنے بارے میں، اپنی ضروریات کے بارے میں سوچیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو فیمنزم کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے کچھ پچھلے چند سالوں سے، اور وہ جن تمام مسائل پہ بات کرتی ہیں، سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا کویسچن مارک ان سب کی اپنی زندگیوں پر ہے کہ کیا وہ سب کچھ، وہ سارے مسائل، وہ سارے ایشوز، وہ ساری وائلنس خود برداشت کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں بہت لگزیریس ایک وہ لائف اسٹائل گزاری ہیں
دوسری بات یہ کہ وہ عورت جو وہ تمام وائلنس برداشت کری ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو، چاہے وہ کسی اور قسم کا ابیوز ہو، تو کیا وہ واقعتاً ان عورتوں تک پہنچ کر ان کے لیے کوئی حکمت عملی تیار کرتی ہیں؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب ہر کسی کے پاس موجود ہے بذات خود. جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے تو اس میں اگر میں نیوٹرل رہ کے بات کروں، ایک جنرل لڑکی کے لیے بات کروں تو اس کے لیے بہت زبردست اپورچونیٹیز ہیں. بالمقابل ابھی پورا پروجیکٹ آپ کے سامنے آیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی بھی لڑکی کسی بھی مڈل کلاس کی، کسی بھی عام فیملی کی اٹھ کے اگر جماعت اسلامی کا حصہ بنتی ہے تو اس کے لیے بہترین قسم کی اپورچونیٹیز ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو برائے کار لا سکے. پیپلز پارٹی کی تمام تر دھاندلیوں کے باوجود اور مینڈیٹ پر قبضہ کرنے کے باوجود جماعت اسلامی کے منتخب نمائندے انتہائی پرجوش نظر آ رہے ہیں. ہماری آف کیمرہ اور آن کیمرہ جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ان تمام لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ بھرپور اپوزیشن کا رول ادا کریں گے. جہاں جہاں ہم جیتے ہیں، جہاں جہاں کی حکومت ہمارے پاس ہے، جو یوسی جو ٹاؤن ہمارے پاس ہے، وہاں پر تو بھرپور کردار ادا کریں گے ہی، لیکن عوامی مسائل اور عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے بھرپور اپوزیشن کا رول بھی تمام تر ان یوسیز کے اندر جن پر قبضہ کیا گیا، جن پر مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہاں پر بھی اپنا بھرپور رول ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ محمد سعد اسلم، راہ نیوز، کراچی.